کہ تحصیل آپ کے ضلع یہ ان کے بارے میں؟ ہاں، ضلع گڑگاؤں ہمارا ہے، اور ضلع گڑگاؤں کی جو 6 تحصیل تھی، ایک تحصیل گڑگاؤں، تحصیل پلول، تحصیل ریواڑی، تحصیل عالم گڑھ، بلم گڑھ، تحصیل بلم گڑھ، اور تحصیل نو، اور پھر چھٹی جو تھی فیروز پور جرکا، جس کا ہمارا گاؤں فیروز جرکا تحصیل میں آتا ہے، اور اس کا کھانا جو تھا وہ پرانا تھا۔ اور اچھا، پاکستان آنے کے راستے تو آپ نے کچھ بتائے تھے کہ کچھ ڈگری کی طرف سے یا لاہور کی طرف سے، پنجاب لاہور سے میرے خیال ہمارا گاؤں کا کوئی نہیں، ہم ہی آئے ہیں، کیونکہ ہم وزیر بھائی سردار کی فوج کے ساتھ ہم آگے، باقی سارے یا تو آئے ڈگری سے، یہاں بھی بھاولپور وغیرہ رستے سے، لاہور سے یہ نہیں آئے کوئی ہمارے گاؤں۔ اچھا، آپ کو آنے کے دوران جب آپ نے ہجرت کی وہاں سے، آپ اور آپ کے علاوہ جو دیگر خاندان پننگوے میں آباد تھے، تو کن کن دشواریاں سے آپ کو دوچار ہونا پڑا؟ کیا کیا دشواریاں؟ تکلیف تو بہت آئی نا اس سے، یعنی ایک تو پہلی تکلیف تو وہ اس سے ہوتی آئی جب یہ سمجھو علاقہ چھوڑا، بازار لوٹا اور ختم ہوا، پھر قتل ہوا، یہ گرفتاریاں ہوئی، یہ بہت زیادہ اس میں ہماری سب سے زیادہ تکلیف میں آئی۔ اس کے بعد آنے کے بعد پھر ہم جو ہے ہم یہاں آگے تھے، پشاور آئے، پشاور سے ہم کو یہاں ہم آ گئے۔ اچھا، اماں مقصودی جو کہ میجر خلیل الرحمان کے خالہ زاد بھائی عبداللطیف کی جوزہ تھی، ان کے خاندان کے بارے میں؟ ہاں، ان کی پتہ خاندان میں یہ کہ یہ مقصودی جو تھی یہ میرے رشتے میں سے خالہ زاد بہن لگتی، اور ان کا جو بھائی دو ہیں، ایک بندو، ایک بشیر پٹواری، دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ بشیر پٹواری جو ہے وہ فوت ہوا، اس کا لڑکا ہے اختر، اور بندو کے لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی، ایک سراج داماد ہے اور دوسرا سردار اس کا داماد ہے۔ اور مقصودی جو تھے اس کے ایک لڑکی ہے جمیلہ نام تھا، اور لڑکے کا نام اکبر تھا، اور مقصودی یہ بھی جو ہے یہاں ہمارے ہیلپور پور میں رہے تھے کچھ دن۔ اس کے بعد یہ پھر جب اپنا جو ہے یہ فیروز پوریا ہے، عبداللطیف جو ہے خود فیروز پوریا، جس کا فیروز پور ہے یہ وہاں کا ہے، یہ کچھ دن رہے تھے، پھر وہ چلے گئے تھے حیدرآباد میں، وہاں رہے تھے، وہاں رہے تھے۔ ایسی کوئی خاص ایسی بات نہیں، بہرحال یہ ہے کہ یہ ان کا رشتہ تھا، رہتی تھی۔ ان کی جو ان کی والدہ جو تھی، ہماری والدہ جو تھی، اس کی وہ خالہ زاد بہن یا رشتہ دار تھی، تو ان کا انڈیا میں کافی رہنا واسطہ رکھا اس نے۔ جو میرے والد صاحب کی 4 شادیاں ہوئی ہیں، 4 شادیوں میں چاروں انہوں نے ایک خوبی ہے کہ چاروں سسرال انہوں نے برقرار رکھے ہیں۔ اچھا، 4 شادی ایسے ایک ساتھ نہیں ہوئی ہیں، ایک کے بعد پہلے شادی ہماری آپ کو بتاؤں، میرا بڑا بھائی سردار عبداللطیف ہے، ان کی والدہ تھی، وہ جو فوت ہو گئی تو پھر دوسری شادی کری، اس سے پھر ایک لڑکی ہے صغیر بانو جو متین کامیابی گھر میں ہے، یہ دوسری ہماری والدہ کے ساتھ تھی، پھر وہ فوت ہو گئی تو تیسری والدہ کی شادی ہوئی، تو وہ اس کا عبدالغفار نام ہے، اور عبدالغفار کی جو والدہ تھی وہ ان کی مقصودی کی جو والدہ ہے ان کی خالہ جاد آپس میں رشتہ تھا، تو وہ ابھی تک ان کی مقصودی والدہ میں یہاں بڑھتی تھی۔ چوتھی والدہ ہماری تھی، وہ ماڑی گیٹ سے اس کا تعلق تھا، ماڑی گیٹ۔ تو ہم اس طریقے سے 4، اور خوب یہی ہے کہ ابا جی نے چاروں رشتوں کو نبھایا ہے، اب تک ان کا وہ تعلق رہا ہے۔ اچھا چلو صاحب، بالخصوص کھو جو آپ کے رشتہ داری تھی، کھو کے کچھ خاندان یا ان کے بارے میں؟ کھو کی بات یہ ہے کہ میرے خالے کے پنڈوگر میں کافی زیادہ تعداد کھو کی ہے۔ جی، ہمارے بزرگ جو تھی وہ وہاں سے تعلق تھا، بہت زیادہ وہاں کے بڑوں یا بڑوں کی، بس ہماری یہاں سے ہی واقفیت میری یہاں ہوئی، نمبردار ان کے دادا جو تھے بابا سلطان، اور ان کے دایا جو تھے وہ میرا بھائی کا بڑے کا دوست تھا، غفار کا بہت زیادہ دوستی تھی، بہت ہی پیارا تھا وہ، سمجھے نا۔ یہ مقصود دکان ہے نا، یہاں ایک معمول ہوتا تھا نا، اس میں یہاں وہ بیٹھتا تھا، تو یہاں بھی وہ آتا تھا اپنے بھائی امتیاز، تو اس وقت میں لائی کھا رہا تھا، آپ کو بتاؤں گا، دکان پہ لائی کھا رہے تھے، کیا مجھے اس نے کہا کہ رینگ کھا بھی اسے پھینکی، میری یہاں لگی، ابھی تک چھوٹا سا نشان نظر آتا ہے، دیکھو۔ اتنا بڑا آیا گول پاگل پانی وہ نکل گیا، بہت بڑا، بہت پیارا تھا، زبردست تھا۔ ایسے ان کے والد جو تھے بہت اچھے بزرگ تھے، ہمارے یہاں رہے، یہاں آ کے ہمیں پتہ لگا وہ میرے خانجاد پنوگے میں میرے خیال ہے کہ 50% سے زیادہ تر خانجاد ان کے ہم نے کھوئیوں سے رشتہ
زیادہ بہت زیادہ کوئی ہاں ہمیں بھی علم میں ہے جو بزرگ خاتون تھی ہماری ہاں وہ تقریباً کھو سے تعلق رکھتی تھی اکثر یہ۔ ہاں۔ اچھا جو سب ہاں یہ اس ایک کے بزرگی میں اور بتاؤں آپ جی کو، جی ہمارے جی باب بتائیں میر خان کے جو ہے ان کے قبیلے سے ان کی بیوہ تھی، بھاول بیوہ تھی، جی جی ان کے نام یاد رہا ہوں کہ بھائی کیا کر جمو اس کا نام تھا، ماجی جمو۔ ماجی جموں جمو جی بہت بزرگ، بڑی مدبر، بڑی دانا، میں اس کو میرا اس کا واسطہ رہا، اور ابھی میں اپنے دعا میں مجھے اس کی دعا پہنچاتا ہوں، یاد ہے۔ بہت ہی یعنی عظیم عورت تھی، بڑی زبردست عورت تھی وہ، اور وہ اصل میں خانزادہ نہیں تھی برادری سے، دوسری برادری سے تعلق تھا اس کا، پھر اس کی یہاں آ گئی، تھارشے میں آئی ہیں، یہاں ہی فوت ہوئی ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس کی وراثت میں پھر یہ جو ہے اپنے یونس والے، نصر والے اور مدرسہ والے ان کا حق بنتا تھا نا، اس لیے میں ان کا بھتیجا جو تھا یہ کہ دو وہی آئے اس سلسلے میں کہ جموں کا اس میں رشتہ ہمارا یہ بنتا ہے اس طریقے سے، تو وہ آئے یہاں تو کافی کچھ ہوا، تو اس میں ایک فیصلے میں پھر باغ امبا جو تھا وہ بیٹھا، انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ہمیں انہوں نے کبھی اپنا سمجھا نہیں، ہمیں برتا نہیں، واسطہ نہیں رہا، تو پھر اب باغ امبا نے بہت دانائی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری اس کے ساتھ جو ان کو مروب کیا اور متاثر کیا کہ بھائی وہ نہ کرا، اب ہم تم سے کرنے تیار ہیں، چلو رشتہ کر لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں اور تم لینے کے لیے تیار ہو۔ اس بات پر وہ بہت خوش ہو گئے اور وہ مطمئن ہو گئے، اور وہ رشتہ انہوں نے حصہ اسا نہیں لیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ ان بہت اچھی بزرگ تھی، بہت بزرگ تھی۔ اچھا جو سب جناب شرف الدین خانزادہ صاحب ہاں جنہوں نے سب سے پہلے مرکہ میوات لکھی تھی، وہ 10 تو ان کا تعلق ساٹھا واڑ سے تھا غالباً، 60 ان کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں تو میرا خیال خانزادہ ہر برادری سمجھتی ہے، اور وہ تو ہماری پوری خانزادہ کے محسن ہے، حقیقت میں محسن ہے، اس کی کوشش سے، اور یہ ہمیں پتہ لگا ہم خانزادہ کون ہیں، کہاں سے ہمارا رسل چلا، کیا ہماری جو تھی یعنی سلسلہ کہاں سے، ایک تاریخ اس نے لکھ کے ہمیں ایک مستند ایسی دے دی ہے کہ ہم ہر جگہ بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم خانزادہ فلاں جگہ سے ہمارا وہ تھا رشتہ، وہاں سے ہمارا ہوا شروع، کہاں سے خانزادے بنے، کب ہوا، کیا پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، بہت ہی زبردست، اس کا بہت بہت احسان ہے۔ میں نے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ اس کا ان کا ایک دن پوری برادری کی طرف سے ایک دن ایسا موقع آ جائے گا، یوم مولانا شرف الدین منایا جائے، ان کا مولانا شرف الدین نام سے ایک دن ان کا منایا جائے، یاد کرا جائے، اور آئندہ جو کرنل نکلے بنے اس کا نام کہیں نہ کہیں ان کا اس کا ہونا چاہیے، مولانا شرف الدین۔ تو یہ ہے، آپ ان کو بتائیں، اور ان کی میری کوشش ہوگی وہ تو محسن ہے، اور جب تک ہماری خانزادہ برادری رہے گی زندہ، اس کا نام بھی زندہ رہے گا، اور اللہ کا انشاءاللہ ہماری خانزادہ برادری قیامت زندہ رہے گی تو ان کا نام بھی اس وقت تک زندہ رہے گا۔ اس کا وہ بہت احسان ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم شروع کر دیا، بتا دیا کہ ہم کون ہیں، کیا ہے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے راجپوت برادری کے آپ کے یہاں تھا، تو بھیا کر میں کہا جب ہم بتا رہے ہیں کہ ہم خانزادے کہاں سے شروع، تم بتاؤ کہاں سے تمہارا جو ہے سلسلہ چلا، ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا ہمارے پاس یہ کم سے کم یہ ہے کہ ہمارا دادا فیروز کا بعض دوروں کے زمانے سے ہمارے دادا جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اس طریقے سے ہوا معاملہ وغیرہ، تو یہ تو ان کے پاس بھائی نے ہمارے پاس یہ دلیل، بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد پھر امان اللہ نے بھی، نوشروں والے نے، اس نے بھی جو ہے لکھا ہے، نام اس کا ہاں مرکہ میوات نہیں، وہ لکھا ہے نا رازگانے میوات، یاد رکھنا، اس نے لکھا ہے رازگانے میوات کے نام سے لکھا ہے، اس نے وہ حوالے سے ہی لکھا ہے، مولانا شرف الدین کے حوالے سے، ملک کے حوالے کی اس نے تاریخ جو لکھی اس کے لحاظ سے لکھی، ایک اس نے اور ہمیں آگے اس نے تھوڑی تاریخ اس نے جو ہے نا پچھلی دور کی لکھا یہ، اور پھر یہ جو ہجرت کا اس میں منظر اس نے پیش کیا ہے وہ بہت اچھا کیا کہ ہوش تو احساس تو کیا، ہوش بھی نہ تھا جب چھوڑا تھا گھر ہم نے اپنا، احساس تو کیا، ہوش بھی نہ تھا جب چھوڑا تھا گھر ہم نے۔ اسے اور بھی واقعہ ہجرت کے حوالے سے اس نے کچھ لکھی ہیں رازگانے میوات میں، دوسرا اس کا بھی بہت اچھا ایک کارنامہ ہے تمنا کا بھی۔ اچھا جو آپ انڈیا سے یہاں آئے تو آپ اس لحاظ سے مطمئن ہیں یہاں آنے کے بعد کہ آپ کو جو آپ کا چھوڑا ہوا تھا آباء و اجداد کا، وہ آپ کو چیزیں یہاں پہ ملی؟ نہیں وہ تو پوری تو نہیں ملی نا، دیکھو نا ہمارا، میں اپنی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا محل تھا،
بہت خوبصورت محل تھا. اس کی سرخ رنگ کی 2 گیلری تھی سمجھے, اور 2 گیٹ تھے. پیچھے ایک گیٹ پیچھے تھا. ایک بہت اچھا محل تھا. اس کے سامنے ہمارا بنگلہ تھا, بہت بڑا بنگلہ تھا, جس کے اندر باقاعدہ یہ غسل خانے وغیرہ سب کچھ بنے ہوئے تھے. ہم وہاں آواز ہماری گونجتی تھی, ہم جب بچے وہاں شور مچاتے ہیں نا وہاں اس میں آواز گونجتی تھی ہماری. اتنا اچھا بنگلہ تھا نزدیک. پھر ہمارا باغ تھا. باغ میں ہمارا 26 ایکڑ کا باغ تھا, جس میں پکی مسجد تھی اور بہت بڑا کنواں تھا. کنویں سے وہ آباد ہوتا تھا اور پچھنڈ بنا ہوتا, پانی وانی مال وال پلانے کے لیے باغ تھا. باغ کس چیز کا تھا, کیا تھا کہ باغ میں کیا لگا ہوا تھا, کون کون سے تھے وہ باغ پھلدار درخت؟ باغ اس وقت میں باغ میں وہ تھے, بیر تھے, اور اس سے پہلے بتایا تھا آم تھے, نیمبو تھے. اب اس وقت ہمارے ہاتھ میں تو وہ آم نیمبو نہیں رہے, لیکن ایسے ناموں کے نام تھا. اس میں بتاتے تھے کہاں سے آم بھی تھے. یہاں پر باغ تھا, بہت بڑا باغ تھا یہ, اور کنواں تھا اپنا. اور بڑا پاؤڈا جو تھا یہ بہت اچھا بڑا کنواں تھا, نزدیک تھا. یہاں پر جو اس کے ساتھ عیدگاہ تھی. تو گاؤں بہت ہی ایک اچھا تھا, اور ہم کو اس کا بدل کیا ملنا تھا. بہرحال یہ کہ یہاں آنے کے بعد ہم کو یہ بھی اللہ کا شکر ہے جو کچھ ہم کو دے دیا, اسے ہم غنیمت سمجھے, اس کو ہم اپنے بدل سمجھے. جو کچھ مل گیا بہت اچھا مل گیا. اگر یہ بھی نہ ملتا تو ہم کیا کرتے. یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا نا. ہم کافی اچھا برادری خاندان پنونگے کی اور بھی سب یہاں اکٹھے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پنونگا کے بعد یعنی تھارشا جو اچھا ایک قصبہ ہے, اس کی سب سے بڑی یہ خوبی تھی کہ اس کا کوئی وڈیرا زمیندار نہیں ہے اس میں دخل کا. اتفاق سے سید عارف علی شاہ تھے, بہت پیارے آدمی تھے, بڑے مومن, بڑے مخلص, بڑا ترکی ٹوپ پہنتے تھے اور بڑے دیندار آدمی. وہ سنی تھے وہ عارف علی شاہ. ان کا بیٹا لارن شاہ وہ تو شاید دیکھا ہوگا, ہاں وہ بھی سنی تھے. پھر ان کا داماد تھا امام علی شاہ, وہ پیش امام تھا جامع مسجد کا. وہ بڑا پہلے جو مول صاحب تھے چیرنے گھر والے اس میں رہتے تھے, ان کو شہید کر دیا تھا. تو وہ پہلے اس نے یعنی جامع مسجد کو کہا کہ بھائی یہاں تھوڑا شہر ہے چھوٹا, ایک ہی جمعہ ہو جائے. اس زمانے میں اس کی کوشش سے ایک جمعہ ہو گیا تھا. سارے سب مہمان سب ہم وہاں جمعہ پڑ جاتے. پھر ان کو جب شہید کر دیا باپ بیٹوں دونوں کو نا, تو پھر امام علی شاہ جو تھا وہ امامت اسی وہاں کرتا تھا جمعے کی رات میں. پھر بعد میں یہ اس کو یہاں کا جو ماسٹر تھا اپنا یہ سمرو صاحب عبداللہ سمرو, خود بہت اچھا اس کا ڈرائنگ ٹیچر تھا. وہ بمبئی سے اس نے ڈرائنگ ٹیچر پاس کی تھی اس زمانے میں. بمبئی کے ساتھ سندھ کا کیا تھا وہاں سے پاس کی. ہاں ڈرائنگ عبداللہ جو تھے ان کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں اس کو عیدگاہ تھی ہماری تھاوشا کی عیدگاہ تھی, بہت بڑی عیدگاہ تھی. تو اس نے کہا اس کو میں جامع مسجد بنا دیتا ہوں. تو جو اب نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا بڑا نقشہ ہے, اور اس نے پوری کوشش کر کے چندہ اکٹھا کیا بنوایا. اس نے کی نگرانی میں یہ مکمل ہوگی جامع. اب جامع مسجد میں جتنی بڑی ہماری تھاوشا میں اتنی رقم کہیں بھی نہیں ہے, کوئی بڑی مسجد نہیں ہے. اچھا تو سب اس کے علاوہ کوئی آپ کا ایسا ایک سوال شروع کرتا ہوں. تو سر اس کے علاوہ کوئی آپ کے واقعہ آپ کے ذہن میں ایسا ہو تقسیم سے پہلے یا تقسیم کے بعد, تو وہ بتائیے. اور آپ دوبارہ بھی انڈیا گئے تھے شاید؟ اس سے پہلے بس بات تو بس وہی تھی جو بچپنے کی جو گزارا ہے. تو یہاں آنے کے بعد جو تکلیف ہمیں آئی کیونکہ ہم بچے تھے اور ہمارے والد صاحب وغیرہ جیل میں تھے. وہ بعد میں یہاں آئے ہیں, وہ کافی دنوں بعد یہاں جیل سے. پھر ان کا تبادلہ ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ یہاں پھر بعد میں آئے تھے. بہت تکلیف آئی, وہ تو بچپن میں تو کافی آئی. الحمد للہ پھر ان تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ نے کو گزار دیا. انڈیا ہم دوبارہ آپ دوبارہ گئے تھے؟ انڈیا میری ننھال ہے ہماری جو تھی وہ بریلی میں. تو ہم بریلی گئے تھے کیونکہ وہاں ابھی بھی یہ شرط ہے انڈیا جانے کے ویزے کے لیے بھی کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہو. تو پننگ میں تو ہمارا کوئی بھی نہیں رہا, وہ سارا ہم بتائیں کس کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ تھی نا یہاں ہمارے تو یہ ننھال تھی, نانا تھے ہمارے, نانی تھی, ہمارے ماموں وغیرہ تھے. اب ان میں سے کوئی ہے آپ کا رشتے دار؟ اب تو رابطہ نہیں ہے کافی دنوں سے, پر پہلے رابطہ تھا. تو وہ ان کی وجہ سے ہم اپنے بریلی گیا, اور تو میری رہا میرے کا 5-6 مہینے کا 7 مہینے کا تو بورڈ میں تھا. یہ ہم وہاں رہے 1.5 مہینے رہے وہاں. ان کا بہت ہی اچھے یعنی ہم نے ان کو پایا, بہت ہی مہمان نوازی. بڑے ہی انہوں نے جو ہے اپنی محبت والے آدمی تھے, بڑی قرب دکھلائی, محبت دکھلائی. یعنی 1.5 مہینے ہم نے رکھا وہاں. تو کچھ تو ایسے کہہ رہے کہ آپ آتے ہی نا, آپ نہیں آتے کیوں کہ اب تمہاری یاد بہت آئے گی تم لوگوں کی. تو بہت اچھے لوگ تھے بریلی کے, وہاں ان کے پاس رہے ہیں. اور اس وقت میں وہاں اس وقت پڑھے لکھے لڑکے تھے, ان کے میرے اٹھا بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ کہتا تھا
آپ کی میوات جو ہے نا وہ تو منی پاکستان ہے، وہاں تو یعنی میوات اکثر آج وہ اکثر مسلمان ہوتے ہیں نا وہاں پر، کافی اپنے یعنی کسی قسم کی آزادی سی ان کو گائے وغیرہ کاٹنے پیٹنے میں، تو اس طریقے سے تو سب آپ کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، ہاں اور آپ نے اپنے ہمیں قیمتی وقت دیا اور تمام مفید اور یادگار باتوں سے مستفید کیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ اب ہم جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے اس کو محفوظ کریں گے، یہ ایک یادگار ہے ہماری برادری کے لیے، بڑا ایک سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، اچھی صحت دے اور آپ کا سایہ ہم پہ قائم رکھے۔ تو ناظرین، جیسے چودھری عبدالرحیم صاحب کا ہم نے ابھی جس کے خیالات سنے، ان کی یادیں شیئر کی، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے رحمان رحیم ناظرین، یہ ہے وہ نغمہ جس کے بارے میں چودھری صاحب نے ہمیں بتایا تھا، یہ ہے، اور یہ فیروز پور جھرکا ہے، یہ نگینہ ہے، اور اس سے متصل علاقے ہیں، یہ نو ہے، اور یہ پرول کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ ریواڑی کے بارے میں سر نے بتایا تھا۔ باقی یہ چھوٹی چھوٹی جگہ، یہ ادھر راجستھان اس کے ساتھ میں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی بات تھی تاکہ نقشے کے ذریعے بھی آپ پر واضح ہو جائے۔